ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور توصیف کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کر لینے کے بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے دور و نزدیک سے تشریف لانے والے اہل اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی جو گفتگو ہے اور جس موضوع پر میں نے لب کشائی کرنی ہے وہ موضوع فریضہ دینیہ میں سے ایک فریضہ ہے. جس طرح اجتماعی طور پر مسلمانوں میں دین اسلام کی تعلیمات سے روگردانی پائی جاتی ہے، اسی طرح اجتماعی طور پر مسلمان اس دینی فریضے سے بھی ناواقف ہیں، اور وہ دینی فریضہ جہاد ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی راہ میں شہید ہو جانا، اس کو جہاد کہتے ہیں. اور جہاد جس طرح صوم و صلاۃ فرض ہے، جس طرح نماز روزہ فرض ہے، جس طرح حج اور زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں شہید ہو جانا، اپنی جان دے دینا یا اپنا مال لٹا دینا، یہ بھی دینی فریضے میں سے ایک فریضہ ہے. اور جس طرح نماز اور روزہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ بھی قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ کرام کے واقعات سے بھی ثابت ہے. اور جہاد کی فضیلت اور اہمیت اور جہاد کے احکام کہ کس وقت جہاد فرض ہوتا ہے، کس وقت جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، یہ تمام باتیں اللہ وحدہ لا شریک کی توفیق سے اس گفتگو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ. تم ہر کس انہیں مردہ خیال مت کرنا جن کو راہ خدا میں قتل کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مردہ خیال مت کرنا. اگر ہم اس آیت سے پہلے اس کے شان نزول کی طرف پڑھیں اور ہم دیکھیں اسلامی تاریخ میں کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے اور یہ آیت اللہ وحدہ لا شریک نے کیوں نازل فرمائی ہے. تاریخ اسلام جب ہم اٹھاتے ہیں غزوہ احد کی طرف چلتے ہیں
جس میں مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے اس جنگ میں، تو جنگ کے بعد اور جنگ سے پہلے اب جو لوگ شہید ہو گئے، اس بات پر منافقین حضور علیہ السلام اور اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ مشورہ دیتے تھے۔ ان کے نظریے کے مطابق تو ان کے بھائی تھے، لیکن جو منافقین ہوتے ہیں یہ حقیقت میں کسی کا بھائی نہیں ہے۔ وہ مشورہ دیتے تھے کہ جنگ نہ کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں نہ لڑو، اور روز بروز جنگیں مت کرو، اس لیے کہ اس دنیا میں سکون ہے، اس دنیا میں مال و دولت ہے، اس دنیا میں عیش و عشرت کا سامان موجود ہے۔ جب تم مر جاؤ گے، تمہارے جو جسم ہیں، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی اور تمہیں قبر کے اندر لٹا دیا جائے گا، تو تم دنیاوی عیش و عشرت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، دنیا تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس موقع پر مسلمانوں کو تقویت دی اور حکم ارشاد فرمایا کہ اے نادان، جو شخص اور جو گروہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شہید ہونے سے روکتے ہیں، جو مسلمانوں کو دنیا دکھا کر حضور علیہ السلام کی اتباع کرنے سے روکتے ہیں، ان کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان مصطفیٰ کی معیت میں اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی راہ میں جنگ کرے گا، اگر اس کی شہادت ہو جاتی ہے تو میں اس دنیا سے بڑھ کر اس کی اس دنیا میں اس کو نوازوں گا۔ فرمایا کہ جو جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں ان کو ہر کس مرزا خیال مت کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کا رزق اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ جنگ احد میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے پس منظر میں 3 اقوال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو وہ یہ ہے، پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے منقول ہے، اور آپ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب احد کی جنگ میں مسلمان شہید ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میدان احد والے شہید ہو گئے، ان کی روحیں جنت کے سبز پرندوں کے پیٹوں میں پہنچ گئی، اور وہ پرندے جنت میں جس جگہ چاہیں، جہاں سے چاہیں وہ پانی پیتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے وہ رزق کھاتے ہیں، اور جہاں چاہیں وہ گھومتے پھرتے ہیں، اور پھر جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری اور کوئی خواہش ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہماری اور تو کوئی خواہش نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے جنت میں ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، رزق ہمارے پاس ہے اور سامان ہمارے پاس ہے، عیش و عشرت کا سامان ہمارے پاس ہے، اور ہم آزادی کے ساتھ جنت میں جہاں چاہیں اور جب چاہیں تو چلے جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ یا اللہ، ایک ہماری خواہش ہے، ایک ہماری حسرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری کیا حسرت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو تو نے رزق عطا کر رکھا ہے، ہمیں جو تو نے دنیا کی یہ جنت کی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ہمیں جو عیش اور آرام عطا کر رکھا ہے، ہم چاہتے ہیں یہ کسی طریقے سے یہ ہمارے مسلمان بھائیوں تک یہ عیش و عشرت کا سامان اور ہماری خبر تک پہنچ جائے، وہ خوش ہے اپنی بات پر۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ آیت نازل فرما دی کہ ہر کس جو میدان جنگ میں شہید ہونے والے مسلمان ہیں، تم انہیں ہر کس مردہ خیال مت کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس رزق پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت میں اسی سے ملتی جلتی پیش کر رہا ہوں، اور اس روایت کے راوی جو ہیں وہ حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، اور یہ وہ خوشبخت صحابی ہیں کہ ان کے والد عبداللہ بن عمرو وہ اسی جنگ احد میں شہید ہو گئے۔
فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ پریشان بیٹھا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ اے جابر، تم پریشان لگ رہے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے جنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک تمہارے والد جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، شہادت کا رتبہ پا گئے ہیں، کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں؟ کیا میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ تو حضرت جابر کہنے لگے، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ مجھے خوشخبری سنائیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی شہید یہاں سے اس جہان پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حجاب کے بغیر کسی سے گفتگو نہیں فرماتا، تیرے والد سے اللہ رب العالمین نے بغیر حجاب سبحان اللہ کہتے ہیں میں خوش ہوا۔ پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے، اے جابر، تیرا جو باپ تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے اسے رزق عطا فرمایا، نعمتیں عطا فرمائی، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے والد حضرت عبداللہ نے کہا، حضرت جابر کے جو تھے والد محترم حضرت عبداللہ، انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میں تیری سب نعمتوں پر راضی ہوں، البتہ ایک خواہش میرے دل میں ہے، منہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتا کیا تیری خواہش ہے؟ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جہاد میں نے کیا ہے، میں شہید ہو گیا ہوں، میرا دل کرتا ہے اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج کر پھر تیری بارگاہ میں جہاد کروں۔ سبحان اللہ، اتنا شوق تھا حضرت عبداللہ کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ اصول بنایا نہیں ہے کہ ایک دفعہ جو میری بارگاہ میں آ جائے تو میں اس کو واپس لوٹا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، تیری خوشخبری مسلمانوں تک، تیرے عزیز و اقربا تک، رہتی دنیا تک مسلمان جتنے بھی آئیں گے ان تک میں یہ خوشخبری ارشاد فرما رہا ہوں اور بھیج رہا ہوں کہ جو بھی میدان جنگ میں شہید ہو جائے اسے مردہ ہرگز خیال نہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اور ایک تیسری روایت جو ہے وہ میں اسی سے ملتی جلتی سنا رہا ہوں، اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جنگ احد کے موقع پر فرمایا کہ یہ جو شہید ہو گئے ہیں ہمارے بھائی، ان کی روحیں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ تک پہنچ چکی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سبز پرندوں کی طرح بنا دیا ہے، وہ جہاز کہیں چاہے گھومتے پھرتے ہیں۔ البتہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک مرتبہ کو جمع کیا، فرمایا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ کہیں گی، وہ جو روحیں تھیں انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم تو تیرے عیش و آرام اور جنت کی نعمتیں جو ہمیں عطا کر رکھی ہیں ہمیں تو یہ کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ بتاؤ تمہاری کچھ اور خواہش کیا ہے؟ پھر فرمایا، کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک پھر پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں جنت عطا کر رکھی ہے، تمہیں جنت کی تمام نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، تمہیں جنت کا ساز و سامان عطا کر رکھا ہے، تمہیں جنت کے اعلیٰ درجات عطا کر رکھے ہیں، تو اب بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اب وہ روحیں کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، ہم سے پھر کہہ رہا ہے کہ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ تو وہ شہید عرض کریں گے کہ اے بارے الہ، ہمیں جنت کی تمام نعمتیں منظور ہیں اور اس پر تیری شکر گزاری ہم کرتے ہیں، البتہ ایک خواہش ہم پھر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو وہ شہیدوں کی روحیں اللہ سے عرض کریں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دے، تیری بارگاہ میں تیری رضا کی خاطر ہم پھر جہاد کر کے شہید ہو جائیں۔ اور اس روایت کے آخر میں راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہ وہ جو شہداء کی روحیں جنت میں ہیں وہ یہ 10 دفعہ کہیں گی اور 10 دفعہ خواہش کریں گی کہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، ہم پھر شہید ہو جائیں، پھر اللہ کے پاس چلے جائیں، پھر دنیا میں واپس آئیں، پھر جہاد کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ حتیٰ کہ راوی کہتے ہیں کہ جب تک وہ کہیں گے کہ اللہ اگر تعالیٰ ہمیں موقع دے تو ہم پھر جہاد کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں۔
اتنی فضیلت اور اہمیت ہے جہاد کی۔ اب میں اسی فضائل کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ایک حدیث آپ کو سناتا چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ وحدہ شریف کے پاس کسی کو جنت کا مقام مل جاتا ہے، جنت کی نعمتیں مل جاتی ہیں، کوئی انسان بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو جنت کو پا لینے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ظاہر کرے، اس لیے کہ اس کو تو مقصد مل گیا ہے، اسے تو اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی ہے، اسے تو جنت مل گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیسے خواہش کر سکتا ہے کہ میں دنیا میں واپس جاؤں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا واحد ایک شہید ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانے کے بعد بھی، جنت کی تمام نعمتیں پا لینے کے بعد بھی، جنت کے اعلیٰ مقام پا لینے کے بعد بھی وہ خواہش کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دے، میں تیری بارگاہ میں لڑوں، میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد کروں اور پھر یہ مرتبہ مجھے حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس قدر جہاد کا ایک لطف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عبادت میں ایسا مقام رکھا ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ الجہاد کتاب ہے، الجہاد کتاب الجہاد اس کو کہا جاتا ہے، اور اسلام میں سب سے پہلے جو کتاب قرآن و حدیث کے بعد جہاد کے موضوع پر لکھی گئی وہ کتاب الجہاد ہے، اور اس کو لکھنے والے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، محدث بھی تھے، امام بھی تھے، اور آپ کو سب سے بڑی بات یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حافظے کا یہ عادت تھا کہ جب کوئی حدیث سنا کرتے تھے، جب کسی سے کوئی فقہی مسئلہ سنا کرتے تھے، یاد کرنے کی ضرورت ہی یہ آتی کہ وہ آپ کے دل میں محفوظ ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ آپ امام محدث ہونے کے بعد، امام فقہ ہونے کے باوجود، تمام چیزیں مل جانے کے باوجود جس عبادت کو سب سے اونچا خیال کرتے تھے وہ جہاد، پڑھنے پڑھانے کے علاوہ، عبادات کے علاوہ، اور آپ کا جو علاقہ تھا خراسان، وہاں پر جنگیں ہوتی تھی رومیوں کی طرف سے، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کثرت کے ساتھ 2400 کلومیٹر سفر کر کے جہاد کے لیے دور جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ محدثین کا جو ہے جہاد کا ایک شوق ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ آج جس طرح پوری امت اجتماعی طور پر اسلامی تعلیمات سے دور ہے، وہیں پر فریضہ جہاد سے بھی محروم ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاد ہم ہر چیز سیکھتے ہیں، ہم ہر چیز بیان کرتے ہیں، لیکن جہاد کے بارے میں اجتماعی طور پر کم ہی آپ نے سنا ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ کتاب لکھی جہاد کے موضوع پر، اس میں آپ ایک روایت نقل کرتے ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث منقول ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان جنگ میں اٹھنے والا جو غبار ہوتا ہے، جنگ کے میدان میں اس وقت چونکہ چوپایوں پر جنگیں لڑی جاتی تھی، جس کی وجہ سے غبار اٹھتا تھا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میدان جنگ کے اندر اٹھنے والا جو غبار ہوتا ہے وہ اگر کسی کے ناک میں پڑ جائے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس ناک میں جہنم کے دھوئیں کو داخل نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو شہید میدان جنگ میں جاتا ہے، لڑتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ اور حضور علیہ السلام ایک مرتبہ غزوہ پہ جا رہے تھے، تو آپ نے اپنے لشکر میں ایک نوجوان کو دیکھا، وہ نوجوان راستے سے آگے سائڈ سے جا رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ یہ جو شخص ہے یہ فلاں تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں وہی ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ ادھر۔ تو حضور علیہ السلام کے کہنے پر جب اس کو بلایا گیا
ادھر آؤ، سائڈ میں کیوں چلتے ہو؟ تو آگے سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس راستے سے ہٹ کر اس لیے چل رہا ہوں کہ غبار کی وجہ سے مجھے الرجی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جماعت کے ساتھ چلو، حضور نے فرمایا اپنی جماعت کے ساتھ چلو۔ اور یہی درس آج جب مختلف فتنہ گر اٹھتے ہیں، اپنی اپنی دکانیں کھول لیتے ہیں اور اپنے اپنے مسالک قائم کر لیتے ہیں، ان کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں، حضور نے فرمایا ایک جماعت کے ساتھ رہو۔ مسلک اہل سنت ایک جماعت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ رہ کر چلا کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس غبار کو اپنے لیے الرجی سمجھ رہے ہو، تمہیں اس کا مقام کا پتہ ہے؟ عرض کرنے لگا نہیں۔ حضور نے فرمایا جس راہ پر تم چل رہے ہو اور یہ جو غبار اڑ کر تمہارے ناک میں جا رہی ہے، تمہارے بدن میں جا رہی ہے، جب تم شہید ہو جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے، یہی غبار تمہارے لیے مشک اور عنبر کی خوشبو بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب جب مسلمان میدان جنگ میں جاتا ہے، پہلے تو اسے خوف محسوس ہوتا ہے کہ جنگ ہوگی، زخم لگیں گے، میرا گھر بار ہے، تو یہ جو جتنی بھی تکالیف ہیں، اگر کوئی بم گرا دے، اگر کوئی تلوار سے حملہ کر دے، تو اس تکلیف کی شدت کا عالم کیا حضور نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان کو شہید کر دیا جاتا ہے، کسی بھی طریقے کے ساتھ اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور یہ حدیث عموم ہے، اگر چاہے تلوار کے ساتھ قتل کیا جائے، اگر وہ کسی نیزے سے قتل کیا جائے، یا آج کے جدید دور کے اندر کسی ایٹم بم کے ذریعے کسی مسلمان کو اڑایا جائے، کسی مسلمان پر حملہ کیا جائے، تو اس کی تکلیف کیا ہے، اس کی شدت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو اللہ کی راہ میں شہادت ملتی ہے، جب اس کو شہید کیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کو شہادت کے بعد صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی بات۔ شہید جب میدان جنگ میں پہنچتا ہے اس کے لیے آسانی ہے، اور جب وہ شہادت کا درجہ پا جاتا ہے پھر اس سے بڑی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات و اکرام تیار کر رکھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعین سے بیان فرما رہے تھے، اور آپ بیان فرما رہے تھے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ہمارے اس دور سے لے کر آج کی تعلیم کا فرق یہ ہے، اس وقت حضور علیہ السلام کو دیکھ کر صحابہ نے علم حاصل کیا، اور حضور علیہ السلام کی ذات سے جو کچھ ملا اس کو اپنے بعد آنے والے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام حدیث اور فقہ کے مسائل اپنے بعد آنے والے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اس طرح یہ اسلام کا نظام تعلیم تھا، اور آج اگر ہم اپنے نظام تعلیم پر غور کریں تو سنت مصطفیٰ سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو بیان جو میرا موضوع ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعین کو درس دے رہے ہیں، اور درس دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرے اور وہ پوری زندگی بغیر رکے وہ نماز ادا کرتا رہے؟ ہے کوئی شخص اس میں سے؟ تو سننے والوں نے کہا کہ نہیں، ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ عمر عطا کرے اور اس اپنی پوری عمر میں وہ نماز ہی پڑھتا رہے۔ ممکن ہی نہیں ہے، محال ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو پے در پے لگاتار اپنی ساری زندگی روزہ رکھتا رہے؟ جواب آیا محال ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے حدیث بیان فرمایا کہ جس طرح ایک شخص اپنی پوری زندگی روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اسی طرح جو شخص
پوری زندگی روزہ نہیں رکھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر رکھ لے تو اس کا اجر کیا ہے؟ اجر بے حساب ہے۔ فرمایا اس سے بہتر وہ شہید ہے جو ایک دن میدان جنگ میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری زندگی کی نمازوں سے، پوری زندگی کے روزوں سے بھی زیادہ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جہاد کی اہمیت ہے، یہ جہاد کی فضیلت ہے۔ اب وقت ہوا جاتا ہے، لیکن میں اپنے مقصد کی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہمیں پتہ ہے کلمہ فرض ہے، ہمیں پتہ ہے روزہ فرض ہے۔ آج میں آپ کو جہاد کا حکم بھی بیان کر دیتا ہوں کہ جہاد کس وقت فرض ہوتا ہے اور کس وقت فرض کفایہ ہوتا ہے۔ جہاد کی 2 قسمیں ہیں اور یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں، اور فقہ حنفی میں جو حکم ہے جہاد کا وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک جہاد دفاعی ہوتا ہے اور جہاد کی دوسری قسم اقدامی۔ جہاد دفاعی کیا ہوتا ہے؟ جہاد دفاعی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قوم مشرک یا کافر آپ کے علاقے پر حملہ کر دیں اور آپ کو جانوں کا خوف ہو جائے، آپ کے ملک پر حملہ ہو جائے، تو اس وقت آپ کی جو پوزیشن ہے وہ دفاعی ہوگی، یعنی آپ دفاع کرنے والے ہیں، اپنی جانوں کا دفاع کرنے والے ہیں، اپنے ملک کی سرحدوں کی، اپنے ملک اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، دفاع کرنے والے ہیں۔ تو جہاد کی اس قسم کو دفاعی کہتے ہیں اور یہ ہر ایک پر فرض عین ہو جائے گی۔ جب ایسا معاملہ پیش آ جائے جس طرح اب فلسطین کے اندر انہوں نے حملہ کیا اور ان کو محصور کر دیا مسلمانوں کو، اب ان کے اوپر جہاد فرض عین ہے۔ اور اسی طرح اگر کافر زیادہ ہوں، حملہ کرنے والے زیادہ ہوں اور مسلمانوں کی تعداد کم ہو، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس سرحد کے ساتھ والے جو مسلمان ممالک ہیں ان کے اوپر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی چیز فرض عین ہو جائے، ایک کی ادا کرنے سے دوسرے کی طرف سے ادا نہیں ہوتی۔ جس طرح 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہوتی ہے، اسی طرح اس وقت جہاد بھی ہر مرد اور ہر خاتون کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طرح اگر کافر اس سے بھی زیادہ ہوں، مسلمانوں کی تعداد اس سے بھی کم ہو جائے، اور پھر جو پڑوسی ممالک لگتے ہیں مسلمان، اگر ان کی تعداد بھی کم ہو جائے، پھر پوری امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس جہاد میں شرکت کر سکتی ہے، غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اس جہاد میں شرکت کر سکتا ہے۔ اس وقت اس کے اوپر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ اب فلسطین کے اندر جو معاملات ہیں، یہ زندہ مثال ہے جہاد فرض عین ہونے کی۔ پھر دوسرا جہاد کی دوسری قسم ہے جہاد اقدامی۔ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ان کے ملک بھی سلامت ہوں، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، اور مسلمان چند ایک جماعت بنا کر، جس طرح کہ آج پاک فوج ہے، وہ کسی ملک کے اوپر قبضہ کر دے، کسی ملک کے اوپر حملہ کر دے، تو یہ جہاد جو ہوتا ہے یہ وہ دوسری قسم ہے جہاد کی، جس کو ہم جہاد اقدامی کہتے ہیں، کہ ایک مسلمان جماعت دوسری جماعت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، کافروں اور مشرکوں پر حملہ کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ یہ جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے۔ جس طرح پاک فوج یہ کام کرتی ہے تو ان کی طرف سے ہمارا بھی ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جہاد کی آخر میں قرآن مجید پر یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، کیا تمہیں میں ایسی ڈیل نہ کروں تمہارے ساتھ کہ جو تم کو سخت عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ، وہ کون سی تجارت ہے جس سے ہم عذاب سے بچ جائیں؟
اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت نازل فرمائی، فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، فرمایا وہ جو تجارت ہے ایسی تجارت تمہیں میں بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے تم بھی بچ جاؤ گے اور جہنم کا عذاب بھی تم سے دور ہو جائے گا، تمہیں جنت مل جائے گی۔ وہ تجارت کون سی تجارت ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور پھر جب جہاد کا وقت آئے، جنگ کا وقت آئے، قتال کا وقت آئے تو تم اپنے جان اور اپنی مالوں کو راہ خدا میں خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی احکامات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ۔